جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آل رسول اور اصحاب رسول میں جدائی ہوگی، آل رسول اور اصحاب رسول میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہوگی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، رشتہ کائنات میں واحد چیز ہے کہ جو عزت اور اعتماد پہ قائم رہتا ہے۔ میں نے آج تک جتنے بھی رشتوں کو ہوتے دیکھا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز اچھا تعارف ہوتا ہے، تو پھر ایک انسان اپنی عزت، اپنی آبرو اور اپنی بیٹی کسی کے جوان بیٹے کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں روانہ کرتا ہے۔ اچھا تعارف بہترین تعریف غیروں کو بھی اپنا کر دیتی ہے، اور زبان کا برا تعارف اپنوں کو بھی بیگانہ کر دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب مرشد سید الانام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے زیادہ محنت کی ہے، وہ تزکیہ نفس ہے، اور نفس تب تک نہیں سنورتا جب تک زبان کو لگام نہیں ملتی۔ دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں، خونی رشتے، انہیں زبان کاٹ کے رکھ دیتی ہے، اور غیر لفظوں کے ساتھ قبول ہے کہہ کر کے اپنے ہو جاتے ہیں۔ لفظ بڑے طاقتور ہوتے ہیں، جملوں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ آپ نے بسا اوقات دیکھا ہوگا کہ بڑا ہی مہان قد کا، پہاڑوں سے بلند قد و کاٹ رکھنے والا جب بولتا ہے اور اس کے منہ سے کوئی جملہ نکلتا ہے تو نظروں سے گر جاتا ہے۔ پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر۔ اور اکیلے لفظ اتنی پاور نہیں رکھتے جتنا ساتھ لہجہ مل کے اس میں پاور پیدا کرتا ہے۔ لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجہ آگ لگا دیتا ہے۔ حضرات، الفاظ اور لہجے کو رب کے ساتھ رشتہ ہو، ملائکہ کے ساتھ ہو، کتاب اللہ کے ساتھ ہو، وقت کے پیغمبر کے ساتھ ہو، آپ کی آل کے ساتھ یا اصحاب کے ساتھ، یارانے اور گھرانے کسی کے ساتھ بھی ہو،
میرے محبوب نے لفظوں کو بہت احتیاط کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا ہے. آج پوری دنیا کی پہلی آفت یہ ہے، نہ بولنے والا محتاط ہے نہ سننے والا محتاط ہے. وہی لفظ اگر اپنے پہ آئیں تو آگ لگ جائے، وہی جب کسی دوسرے پہ بولے جائیں تو اسے ایزی لیا جاتا ہے. اس وجہ سے آج جتنی آزمائش ہے شاید پہلے نہ تھی. سیاست میں بھی الفاظ غیر محتاط ہو گئے، خطابت میں بھی، دعوت میں بھی، تدریس میں بھی، تعلیم میں بھی اور تربیت میں بھی الفاظ کا زہر جس طرح گھولا جا رہا ہے. سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے کہ آدمی کو آدمی ڈس رہا ہے. مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے. سانپوں نے ڈس لیا تو گلا کیسا؟ کس نے کہا تھا کہ پالو ان کو آستینوں میں؟ سانپ اگر ڈس لے ہے زہر کا تریاق بہت، آدمی اگر ڈس لے تو ہر سانس بکھر جاتی. بکھری ہوئی سانسوں کو لے کے اس وقت امت محمدیہ کا بچہ، جوان اور بزرگ اس قدر پریشان ہے کہ اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ کروں تو کروں کیا، سلجھاؤں تو الجھنوں کو سلجھاؤں کیسے. ایک ہی طریقہ ہے، بولنے سے پہلے تول لیجئے اور الفاظ کی ذمہ داری لیجئے، کیونکہ حساب ہونا ہے. بھائیو پہلی مثال دینے لگا ہوں. آپ اس وقت سارے کوئی نہ کوئی رشتے کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، کسی نہ کسی رشتے کے ساتھ بیٹھے. اگر میں کہوں کہ اسوا کی ٹیم میں صرف 4 لوگ ٹھیک ہیں باقی سب فارغ ہیں، میرے یہ جملے کہنے بڑے آسان ہیں لیکن جن پہ یہ تیر بن کے لگیں گے، جن کی محنتیں، کاوشیں، تگ و دو، بھاگ دوڑ، سائے پہم، دن رات ایک کر دینا، تکلیف ہے، زندہ ہیں تو بولیں گے یا کم از کم محسوس کریں گے. اگر میں کہوں کہ کسی بھی گھر میں، آپ اور میرے گھر میں صرف 2-4 لوگ ٹھیک ہیں، حلالی ہیں، باقی معاذ اللہ سب غلط ہیں، یہ جملے سن کے مجھے قطعاً گوارا نہیں ہوگا کہ کوئی میرے بارے میں، میرے گھر کے بارے میں ایسا بولے. مگر کتنا ایزی ہے کہ جو بھی اٹھتا ہے اٹھ کے بولتا ہے تو میرے پیمبر کے گھرانے پہ اور پیمبر کے یارانے پہ. میرے دوستانے پہ اگر کوئی بات کرے کہ آپ کا جو گروپ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کے یار ٹھیک نہیں ہیں، مجلس ٹھیک نہیں ہے، بیٹھک ٹھیک نہیں ہے، آپ کی آپس کے اندر نشست و برخاست، آپ کی کمپنی درست نہیں، تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حضرات میں تمہید وہاں سے باندھ رہا ہوں جہاں میرے احساس تو جاگے پہلے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس دعوت کے میدانوں میں، جہاد کے میدانوں میں جس طریقے سے اصحاب رسول اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے، میں ساری دنیا کے مدرسوں کو، اداروں کو، کالجز کو، یونیورسٹیز کو، ہاسٹلز کو، مل بیٹھنے والوں کو، بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اور اس کے اندر بنی ہوئی تنظیموں کو، رفاہی اداروں کو بڑا ڈیپلی جا کے جب دیکھتا ہوں تو آپ یقین کریں کہ سر فہرست اگر نبی کے دشمنوں کو بھی نظر آتا ہے تو وہ یونیورسٹیوں میں لکھنے کے لیے
पूरी कुल कायनात 8 अरब की आबादी के अंदर एक ही नाम मिलता है और वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कोई छोटी बात है? द 100 जिसने लिखी, ये ऐसे नहीं लिखी गई, किसी अपने ने सिर्फ तारीफों के पुल नहीं बांधे। पूरी रूए जमीन से 100 लोगों को चुन के 100 मुस्बत और 100 मनफी चीजें देखी, कामयाबी के मेयार मुकर्रर किए, एक एक एंगल और जाविये से देखा, सबसे कम वक्त में अपने साथियों के साथ मिलके इनकलाब की बुलंदियों को पहुंचने वाली अगर कोई हस्ती थी तो मोहम्मद रसूल सल्लम थी। और ये अपने याराने के साथ और घराने के साथ पूरी दुनिया में आज भी अपनों की मुखालफत के बावजूद द 100 में सरे फहरिस्त खड़े हैं। यहां मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, कितना आसान है ये कह देना कि आपने जो बाग लगाया था सारे का सारा बेथमर निकला, ना मुराद निकला, ना फूल लगे, ना फूलों में खुशबू मिली, ना वहां बुलबुलें चहकी, सिर्फ भंवरे थे, माअज़ल्लाह गंदगी थी। अगर वही जुमला मैं किसी के इदारे और इंस्टीट्यूट पे बोल दूं कि ये सारा गंद का मजमुआ है तो बड़ी तकलीफ होती है, एक्शन लिए जाते हैं। क्या इस मकसद के लिए आपको पैगंबर की उम्मत ही मिली है और उम्मत का पैगंबर ही मिला है? अगर रिश्तों की कदर करना जानते हैं तो फिर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इन रिश्तों को समझिए। पहला रिश्ता नसब का रिश्ता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाशमी हैं, मुत्तलबी हैं, और उस खानदान से आपका खानवादा रूए जमीन पे रब ने चुन के बनी इस्माइल में से आपको पैदा किया, जिसके ना हसब पे शक ना नसब पे शक, सबसे बेहतरीन हस्ती इस दुनिया के अंदर। आपके साथ जितने भी खून के रिश्ते थे उन रिश्तों की कोई वैल्यू ना रही अगर वो ईमान नहीं लाए तो। यहां से नुक्ता है, आगाज कीजिए। जब सारी दुनिया दुश्मन थी, जब चारों तरफ जंगो जदल था, जिहालत थी, लाइल्मी अपने पूरे उरूज पे थी, ऐसे वक्त में मेरे और आपके नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस मोहब्बत के साथ, जिस एतमाद और यकीन के साथ, पूरे वकार और मेयार के साथ, वही की दलील के साथ ये ईमानी रिश्ता जोड़ा, सहीहुल बुखारी है। ये मेयार किसी आम इंसान का नहीं। फरमाया, जुमले याद कर लो, दिलों पे लिखो, व मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्रक बैनन नास। आज मेरे सर पे जब ताजे नबूवत रखा गया, ईमान और यकीन की दौलत से माला माल किया गया, आज के बाद खून के रिश्तों में भी फर्क होगा तो इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा। जो मेरे साथ ईमानी रिश्ते में जुड़ गया, बरहक जिसने वही को माना, बरहक कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर हबशे से आने वाला बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लब्बैक कह दिया तो मेरा अपना, फारिस से आने वाला सलमान आ गया, सलमान मिन्ना अहलुल बैत, हमारे इस खानवादे और कारवान का हिस्सा बन गया। रोम से सुहैब आ गया रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन,
یہ ہمارے ہو گئے، اور اگر میرے اس ایمان اور دعوت کے اوپر لبیک نہیں بولا، میرے سگے چچا نے بھی انکار کیا، تو تبت یدا ابی لہب وتب۔ رب نے اعلان کروایا، محبوب جو تیرا نہیں وہ میرا بھی ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جس نے تیری نہیں مانی اس نے میری نہیں مانی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے آپ کی سن لی اس نے میری اطاعت کی۔ رشتے کا معیار بنایا، اس معیار کو لیا کیسے اور کن حالات میں؟ ابھی بھائی کہہ رہے تھے کہ بارش کے ماحول میں بھی آپ تشریف لے آئے۔ سر جی موسم کی تھوڑی سی خرابی، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ رہنے دے، بازار بند ہیں، رہنے دے، سروس نہیں ہے، رہنے دے، رابطہ نہیں ہو سکے گا، رہنے دے، حالات ٹھیک نہیں جائیں، کاروبار کا میٹر ہے، رک جائیں، کسی کو ساتھ لینا 2 دن پریشان ہو جاتا ہے، میری دکان کا مسئلہ، میرے بچوں کا مسئلہ، میری اہلیہ بیمار، میرے والدین بوڑھے، میرا یہ مسئلہ، میری یہ پرابلم۔ لیکن جنہوں نے میرے محبوب کا ساتھ دیا ہے، انہوں نے جو محبتیں اور ایمان کے معیار اور رشتے کے تعلق داریوں کی اساسیں قائم کی، ساری دنیا، پوری دنیا مل کے احد پہاڑ کے برابر سونا لے آئے۔ ان لوگوں نے جس مشکل میں ایک لپ، ایک چلو بھر کے، مٹھی بھر کے جو جو دیے تھے اس تلک نہیں پہنچ سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے رشتے کی بلندی ہی اتنی عظیم تر کر دی تھی کہ جس کے اوپر شک کرنا ممکن ہی نہیں رہا۔ پہلی چیز رشتے میں پہلا معیار، دنیا میں سب سے بڑی چیز، اور قرآن نے بھی کہا قل ان کان آباؤکم، ماں باپ بوڑھے کو چھوڑ کے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ اس سٹیج کے اوپر بلا وجہ جس قدر بلا جواز گالیاں میں نے اپنے سینے میں محفوظ کی ہیں، اس کے پیچھے ماں باپ کی بیماری اور ان کا بڑھاپا تھا، کوئی اور جرم نہیں تھا۔ فیصلہ آباد سے چل کے موترا پہنچ گیا، کال آئی ہے سیالکوٹ تھوڑے فاصلے پہ تھا، میں واپس لوٹا۔ لوگوں کبھی میرے نبی کے یاروں کا معیار بھی دیکھا؟ غزووں میں گئے ہیں، پیچھے بوڑھے ماں باپ نہیں تھے، اولاد نہیں تھی، بیویاں حاملہ نہیں تھی، بچے نہیں تھے، مکے کی اتنی بڑی منڈی کاروبار نہیں تھے، کیا کچھ نہیں ہے جو قربان کر دیا؟ سب سے پہلے اپنے رشتہ دار قربان کیے، جن سے حسب اور نسب کا خون کا رشتہ تھا، یہ بدل سجا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بے وفا تھے؟ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے۔ تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے، نیچے اونٹے منہ لٹکایا ہوا ہے، لٹایا ہوا ہے، مشکیں باندھی جا رہی ہیں، رسیوں کی گرا ٹائٹ کی جا رہی ہے، اور آواز آتی ہے اس کے ہاتھ مضبوطی سے باندھیے، انصاری بھائی اس کی اماں بڑی امیر ہے۔ آواز سنی ہوئی ہے، سر اوپر اٹھایا تو سگا بھائی ہے، کہا مجھے تو امید تھی کہ میرا ساتھ دو گے، آپ اور میں ایک ہی خون، ایک باپ ایک ماں، آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں جو میری مخالفت میں آپ کے بھائی کے ہاتھ باندھ رہا ہے؟ کہا آج میرا جو رشتہ اس انصاری بھائی کے ساتھ ہے، جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج فرق پکڑا ہے، وہ محمد فرق بین الناس، آج تو میرے رشتے میں وہ نہیں ہے جو وہ میرا انصاری بھائی ہے۔ حضرات، اصحاب کے آپس کے رشتے، ایمان کو کمزور کہو، اور کہے بھی وہ جسے ایمان کی خبر بھی نہیں کہ ایمان کیا ہے۔ جن احادیث کو پڑھتے ہو، جن روایات کو سامنے رکھتے ہو، جس قرآن کی آیتیں پڑھتے ہو، اگر میرے نبی کے ساتھ ان کی رشتہ داری میں
ईमान के मेयार में पुख्तगी ना होती, काबा के रब की कसम आपके पास न सूरह फातिहा होती, न बकरा होती, न वन्नास होती, न 30 पारे होते, न कोई एक सूरत होती, न एक आयत होती। क्यों? मैं सारे रिश्तेदार बसा औकात कुर्बान कर देता हूं, अपनी जान बचाता हूं। जब कोई डूब रहा हो ना, कंकरियां मारते हुए एक वक्त आया, सीने पे बोतलें हमने पानी वाली मुश्किल वक्त में पीने के लिए रखी थी, सर पे छत ले रखे थे, पाँव में जूते थे, शिप शिप चप्पले, इसलिए थी कि जमीन जल रही है, पाँव में जूता जरूरी है, सूरज ऊपर से टिंड को जला रहा है, छाता जरूरी है, छतरी, प्यास लगी है तो पानी जरूरी है। बाप का हाथ बेटे ने पकड़ा है, मां का हाथ बेटे ने थामा है, बीवी का हाथ शौहर ने थामा हुआ है, रिश्तेदार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा रश क्या पड़ा, सीने के साथ सीने यूं टकराए और पांव क्या उठे। सबसे पहला काम मैंने लोगों को देखा कि वो बोतलें फेंक रहे थे कि ये सीने को दबाती है, जान बचाओ। अगला मरहला आया, छतरियां छूट गई। अगला मरहला आया, पांव से जूते निकल गए। भगदड़ के आलम में मैंने दुनिया को देखा, अपनी इन आंखों से देखा कि अपनी जान बचा के निकल गए, बाप नीचे पड़ा रहा, मां नीचे आ गई, बीवी जहां रहती थी रह गई, किसी को बच्चे की खबर नहीं, नफ्सा नफ्सी का आलम ये दुनिया में। मगर मेरे नबी के यारों की जान पे भी जब आई तो कैसे आई? सूली पे चढ़ाने से पहले कहा सिर्फ एक जुमला बोल दो कि तेरी जगह यहां अगर मुस्तफा होते तो बेहतर था, क्योंकि मैं उनकी वजह से फांसी पे चढ़ाया जा रहा हूं। और डराया गया, जब फांसी पे चढ़ोगे झटका लगेगा, मन का टूटेगा, गर्दन लंबी होगी, चेहरा सियाह होगा, आंखें बाहर निकल आएंगी, रस्सा खोला जाएगा, जमीन पे गिरोगे, ऊंटे मुंह गिरोगे, परिंदे नोच लेंगे। जवाब क्या आया? लस्तो उबाली ही ना उक्तलो मुस्लिमा। यह है रिश्ता, लस्तो उबाली। ये मेरे नबी के यारों का रिश्ता है, पहरेदारों का रिश्ता है। रिश्तेदार तो कुर्बान किए थे, अबाओ अजदाद कुर्बान किए थे, बहन बेटे आल औलाद कुर्बान की थी, नस्लें कुर्बान कर दी थी। हजरात आज अपनी जान भी देनी पड़ी। लस्तो उबाली हीना उक्तलु मुस्लिमा अला अय्य जंबिन कान फिल्लाहि मसराई। जवानों, एक मोटरसाइकिल पे गिर के रगड़ आ जाए ना तो कई दिन उसकी जलन खत्म नहीं होती। एक तार चुभ जाए ना कहीं, आंख में एक तिनका आ जाए, मच्छर चला जाए, मैंने लोगों को तड़पते बिलखते देखा। आप क्या समझते हैं कि सर में लठें ऐसे ही सब उन्होंने सह ली थी, आंखों में गर्म सलाइयां ऐसे ही डलवा ली थी, कोयलों पे ऐसे ही लेट गए थे? क्या वो जान नहीं थी, जिस्म नहीं था, रूह नहीं थी, जिंदा नहीं थे, जानदार नहीं थे, दर्द नहीं होती थी, टीस नहीं उठती थी, आंवले नहीं पड़ते थे, सब होता था, मगर वो जान ही इतनी प्यारी थी कि जिस पे पूरा जहान निछावर कर दिया जाए। हमने हदीस पढ़ी है, उन्होंने अमल करके दिखाई है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन। कहा गया इल्ला नफ्सी, कहा ईमान नहीं है इल्ला नफ्सी। आपकी जान से भी बढ़ के जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता मोहब्बत में मजबूत नहीं होता, ईमान नहीं है। कहा मेरी जान भी कुर्बान आप पे, तब जाकर के ये रिश्ते निभे। लस्तो उबाली ही ना उक्तलो मुस्लिमा। अगर पैगंबर से मर के रिश्ता सलामत है तो फिर मौत के बाद क्या हालत होती है, डर ही कोई नहीं। हजरात, यूं ईमान के रिश्ते बनाए। माल की वजह से लोग रिश्तेदारियां तोड़ देते हैं। आपको इल्म होना चाहिए, एक दिरहम से लेके दिनार तलक, एक बकरी से लेके छतरे तलक, गाय से लेके ऊंट तलक, आम घोड़ों से लेके जंगी माहिर घोड़ों तलक, और सहरा के शुतर जहाज ऊंटों तलक,
सेम और सर और चांदी सोने तलक कौन सी चीज है जो रुकावट बनी थी? रिश्तों में रुकावट नहीं बनने दिया। और फिर आज कोई उठे और आकर के कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का याराना भी ठीक नहीं था, घराना भी ठीक नहीं था, और इन दोनों के ताल्लुकात भी ठीक नहीं थे, तो मैं आपको दिखाता हूं, आइए जरा। मैं इस वक्त बेशुमार लोगों को जानता हूं कि जो पढ़ते हुए एक दूसरे के साथ हल्का फुल्का कलेश रखते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं, ऊंच नीच हो जाती है। लेकिन जो बात कहना चाह रहा हूं, 2 क्लास फेलोज के अंदर, 3 के अंदर, मजमूए के अंदर, ग्रुप के अंदर मसाइल बन जाते हैं। मगर जब यूनिवर्सिटी रवाना करती है ना, तो डिग्रियां और एजाज सबको देके कॉन्वोकेशन में बुलाती भी है, एजाज भी देती है। पढ़े लिखे मेरे नौजवान इस जुमले को, इस नुक्ते को समझते हैं। हो जाती है ऊंच, लेकिन जब डिग्री दे दी जाए, कोई उठे और चैलेंज करे, मेरी पार्लियामेंट के अंदर बड़े बड़े एमएनएस को, एमपीएस को जब डिग्री शर्त लगी और रखी गई, पता चला कि फेक डिग्री है, 2 नंबर है, पकड़े गए, कैंसिल हो गई। ये वो डिग्री है। कुछ डिग्रियां ऐसी भी गई जिनको चैलेंज किया गया कि पंजाब यूनिवर्सिटी या फुला इदारे ने दी है नहीं। जब उन्होंने अपने रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करी तो वेरिफिकेशन करके लिखा कि डिग्री सही है, जर्मन स्टूडेंट ने पढ़ा है, ये हमारे पास दाखिल था। अब क्या वैल्यू रह गई उन लोगों की कि जो बोलते थे? क्या वैल्यू रह गई? दोस्तों, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तेरी मेरी तरह एयर कंडीशनड हॉल के अंदर बैठ के क्लास रूम्स में नहीं पढ़ा गया। कभी पढ़ा है मक्के की संगलाख चट्टानों पे, कभी क्लास लगी है मीना में, कभी क्लास लगी है मुस्तल्फा के पत्थरों पे, कभी क्लास लगी है अराफात में, कभी क्लास लगी है हुदैबिया में, कभी क्लास लगी है वो गारे सौर पे, कभी क्लास लगी है वो हिजरत के राहों पे, कभी क्लास लगी है सहराओं में, कभी क्लास लगी है रोजे के साथ है, और ऊपर से जो है वो आग बरस रही है, बेहोश होकर गिर रहे हैं। आपने मैंने हदीस सुनी, लैसा मिनल बिर्रि अस्सियामु फिस सफर। उन्होंने ये क्लास ली थी और हदीस सुनी थी रोजा रख के और सफर करके, बेहोशियों के आलम में। कभी क्लास गज़वों के अंदर, मैदानों के अंदर, कभी पहाड़ों की चोटियों पे, कभी लौलुहानों के, कभी मारे खा के, कभी कुंबे कबीले जो है वो सारे कुर्बान करके। सिर्फ उम्मे सलमा और अबू सलमा की मिसाल ले लो ना रिश्ते की। कैसे बीवी छोड़ी, कैसे बीवी ने शौहर छोड़ा, कैसे बाप ने बेटा छोड़ा, मां ने बेटा छोड़ा, कैसे छोटे से बच्चे ने मां भी खो दी, बाप भी खो दिया, कितनी अजनबियतें देखी, मगर पैगंबर के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह और ईमान का रिश्ता, इल्म का रिश्ता, तालीम का रिश्ता, दीन का रिश्ता नहीं छोड़ा। जहां मेरे नबी के सहाबा पढ़ रहे थे, वहीं मेरे नबी की अहले बैत भी साथ साथ पढ़ रहे थे। क्लासें एक साथ है। मैं मंजर दिखाना चाहूं, और ये फिर सुन लें, पैगंबर का जितना मर्जी गहरा खून का रिश्ता हो, जिसने कलमा नहीं पढ़ा वो मेरे नबी का कुछ नहीं लगता। जिसने कलमा नहीं पढ़ा कुछ नहीं लगता। अल्लाह के यहां अगर मेयार है, ईमान है। अब क्या होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मिसाल में सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इज्जत, आबरू और इस्मत, मुकाम और मर्तबा, उनके बारे में रिवायात, गुफ्तगू, ये मेरे नबी के असहाब ने बयान नहीं करी तो फिर किसने करी है? सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे महबूब की सबसे छोटी बेटी, इनकी इज्जत में, इनकी शान में, इनके मुकाम में, इनके मर्तबे में अगर रिवायात को बयान
میرے نبی کے یارانے نے نہیں کیا تو کس نے کیا؟ تعلیم کی دوستی. ایک حج کر آئے نا تو ساری زندگی حج فیلو دو جو ہے نا وہ بعد میں ملتے رہے. والد صاحب کے ساتھ لوگ حج کرنے گئے, نہیں جانتے تھے لیکن وہاں ملے. جب میں واپس آیا تو والد صاحب کہتے ہیں یار ان کو جانا ہے, ملنا ہے. ماں جی عمرے پہ گئی, چند لوگ جو وہاں ملے مجھے لے کر کے گئی اور نصیحت میں یہ بات کہہ کے گئی, بیٹا میرے ان رشتوں کو پالتے رہنا, ان رشتوں کو پالتے رہنا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے محبوب کی بیٹیوں نے, بیٹوں نے پیغمبر کے یارانے سے, دوستانے سے, اصحاب سے صرف نفرتیں پائی تھی؟ کہاں سے لے کر کے کھڑی آپ نے؟ بھول گئے وہ مقام اور رتبہ کہ جب کلاس لگی ہے, یہ مسجد نبوی ہے. کتنے صحابہ اس وقت جمعہ پڑھ رہے تھے جب محبوب نے ممبر چھوڑ دیا؟ سر جی اگر نفرتیں ہوتی نا, مولوی دا بچہ کتے جمعہ پڑھتے ہیں روپ ہوئے رہائش ہوتے ہوئے لوگ رگڑ کے رکھ دیتے ہیں, اور ممبر چھوڑ کے کہیں اپنے بچے کو لینا چلے گئے, معافی نہیں ملے گی. پیار دیکھ, اعتبار دیکھ, وقار دیکھ, پھر معیار محبت دیکھ. آل بیت میرے نبی کے یارانے اور گھرانے کا تعلق دیکھ. پیغمبر جمعہ پڑھاتے ہوئے اتر کر کے کس کو اٹھا کے لائے؟ ایک صحابی کا صرف واقعہ ریکارڈ کروا دیں کہ اس نے کھڑے ہو کے کہا حضور ایڈا اہم جمعہ سی, ایک کاکے پیچھے جا کے ایک ماں نو کہندے ہو یہ ذرا سانپ کے نہیں رکھ سکتی, کنے بابے بول پہ بچے سانبھو جا. اس واقعے کو روایت کس نے کی ہے؟ مجھے صرف اتنا پتہ کر دیں راوی کون ہے. آج کے لڑانے والے وہ بٹھاوے. بیٹا نہ کہنے لگا بابا میں نے چیک کرنا ہے میلہ کیا ہوتا ہے, اور اس کو میلہ کہتے تھے. میں نے کہا آ جائے, اللہ کا کرنا تھا, تربیت کا ایک پہلو تھا. فیصلہ آباد کے اندر ایک چوڑ ماجرا ہے, جیسے چوڑ کا نا یہ فروخ آباد چوڑ ماجرا ہے, میلہ لگتا ہے. باہر مین روڈ پہ چوک پہ سبز رنگ کے چھوٹے چھوٹے دو انسانی شکل کے بڑھاوے لڑ رہے ہیں. اے انہوں جفا ماردا ٹکا دینا تھلے, انہوں پھڑدا تھلے. بچے نے بڑی دلچسپی لی اور کہنے لگا بابا یہ مجھے لے دیں. لے دیے. گھر آ کے نا ماما کو کہتا ہے ماما آج آپ کو ایک سرپرائز دینا ہے, آج آپ کو ایک گیم اور شو دکھاؤں گا. کہا کیا ہے؟ کہا بس دیکھو. کوشش کرے وہ لڑے ہی نہیں, ان کو اٹھانے کی کوشش کرے وہ اٹھے ہی نہیں, کھڑا کرے ایک کو گر پڑے, دوسرے کو کرے وہ گر پڑے. مجھے سائڈ بھی ہو کے کہتا ہے بابا ادھر تو یہ بڑے لڑ رہے تھے, ادھر کیوں نہیں لڑ رہے؟ میں نے کہا بیٹا ادھر لڑانے والے ہاتھ آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے, یہ خود نہیں لڑتے, یہ خود لڑنے والے نہیں ہیں. آل رسول اور اصحاب رسول میں لڑائی ہوگی, یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہوگی. وہ ہاتھ کہتے وہ بابا کون سے ہاتھ تھے؟ میں نے کہا وہ جو قمیض کے پیچھے بڑی مہارت سے تڑکے دے رہا تھا نا, اور لوگوں کو دھاگا نظر نہیں آ رہا تھا, آپ کو بھی نظر نہیں آیا. آپ کی نظر تھی بڑھاووں پر. یہ لڑ کیسے رہے ہیں؟ یہ مداری کا شو لگانے والے. سب تے نیولا قدرتی جنگ ہوگی. ساری زندگی اسی سنیا مداریاں تو آؤ تو سب تے نیولے دی لڑائی ہوتا ہے. سب تو پہلے بچے متاثر ہوتے ہیں جدو کہ ترڑ بڑے 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 ترڑ, یہ کہتا ہے آ جا, دوسرے کو کہتا ہے آ جا, بٹھا دیتا ہے. زندگی گزر گئی, لوگوں کی مداریاں دیکھتے. جینون کہیں لڑائی جنگل میں ہوگی اور سانپ نیولے کی, لیکن کسی مداری کے ہاں کسی نے سانپ نیولا لڑتا دیکھا ہو تو ایک ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں. بڑے اگے ہاتھ چکن ڈے سے کوئی چکو نا. یہ جو پٹاریاں لے کے بیٹھے ہیں میرے پیغمبر کے یارانے اور گھرانے میں فرق ڈالنے والے, پیغمبر کو ناکام معلم اور ٹیچر ثابت کرنا چاہتے ہیں. 23 سال پڑھایا ہو پروفیسر صاحب, 23 سال تے 100 دے وچوں صرف 4 پاس آئے ہون. 100 چوں نہیں 1.25 لاکھ صرف 4 پاس ہوئے ہوں. آپ کو کون رکھے گا؟ کون کہے گا اچھا ٹیچر ہے جی؟
पढ़ना गई डॉक्टरी उत्थे जितनी थी आम बंदा गल करेगा ओ यारो तूने पैगंबर को क्या समझा क्या है? आसमान गवाही दे, कुरान गवाही दे, तालीम की गवाही दे, सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं, और वो उस्ताद अगर किसी ने देखा है तो मेरे महबूब से बढ़ के कोई और नहीं है। कैसे पढ़ाया? सबक सिखाया, बैठे रह गए, ब्रेकिंग न्यूज हुई, मेरा हुसैन आ रहा है, रब्बी अल्लाह ताला आए मेरे नवासे, आगे बढ़ के गले लगाया कि नहीं, उठाया कि नहीं? अगर एक भी बुजुर्ग सिहाबी बोला नहीं तो बाबिया ਨੂੰ चुप कौन करा दे। ये इशारे च भी एक दूजे ਨੂੰ कह लेंदे वे होर अकल दा चोकरा हो के वे टौरा वे एक्शन में यूनिफॉर्म देख, लिबास देख, आनियां जानियां देख। सुनते नहीं हम? एक जुमला सिर्फ तुझे जिंदगी भर मिल जाए तो बोलना। नहीं मिला। मेरे पैगंबर सजदे में हैं, मेरे नबी का याराना भी सजदे में, घराना भी सजदे में, जमात इमामुल अंबिया करवा रहे हैं। नवासी आकर के ऊपर चढ़ गए, सवार हो गई। सर जी सजदा कितना लंबा हुआ है? सहाबा ने कहा कि हमने ये शक पैदा हो गया कि महबूब की कहीं रूह तो परवाज नहीं हो गई। अगले जुमे ना थोड़ा जा प्रोफेसर साहब सजदा लम्मा करा के देखे, बिलखसूस जिदा दे माहौल च मसीत बनन दी है, सड़क ते कोई सजदा, कच्ची मस्जिद नबवी दा फर्श ते छप्पर ते उतों मींह पैंदा ते चोंदा, सजदा लंबा तरीन। आपने तरबियत की, अपने बच्चों के साथ प्यार करना यूं करो, मेरी आल के साथ प्यार करना है तो यूं करो, प्यार करके दिखाया। सहाबा ने उस प्यार को लिया। वो वक्त याद करो, ये क्यों नहीं बताया जाता कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब अली अल मुर्तजा बेटा है, हसन और हुसैन दोनों, जनाब हसन साथ है, पकड़ा, गले लगाया, उठाया और कहा कि बेटा अली का है लेकिन शक्ल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मिलती है, शाबाश। बाप भी मुस्कुरा रहा है, बेटा भी हंस रहा है और मोहब्बतों की फिजा भी कायम हो रही है। पूछना कभी, आज जो आपको लड़ाइयां दिखाते हैं, लड़ाइयां, सर जी मैं आज तक अपने दुश्मन दे नाम ते कदी बच्चों का नाम नहीं रखे, तुहाडे चों जे किसी ने रखे ते दस्यो जरा कोई एक आदमी जिसने अपने बच्चे का नाम किसी दुश्मन के नाम पर रखा। ये तो तालीमी क्लासेस थी ना, मैं इस पे बहुत कुछ ला सकता हूं, मिसालें हैं, लेकिन बात मुख्तसर करूं, उलमाए किराम तशरीफ ला चुके हैं। बोलिए जरा, भरी मजलिस में कल कोई बोले तो अलग बात है, एक फर्द लाइए, एक फर्द जो किसी दुश्मन के नाम पे बेटे या बेटी का नाम रखता हो। मिलता है कोई? बाकी तो छाड़ दो, पूरा लाहौर की चेक करना है तो देख जो चौल चेक करिए, कोई एक मिल जाए। जनाब बोलिए, नहीं रखता ना? तो फिर मुझे ये बताइए कि जो करबला में शहीद हुए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 9 बेटे हैं, सिर्फ उन्हीं के नाम ही चेक कर लो, उन 9 के नाम ही चेक कर लो। कौन थे, क्या नाम थे? अबू बकर इब्न अली, अगर खलीफा अव्वल से, खलीफा बिला फसल से, जिनकी इमामत में सारी नमाजें सैयदना अली अल मुर्तजा ने पढ़ी, अगर इतनी ही दुश्मनी थी जितनी दिखाई जा रही है, मोहब्बत नहीं थी, प्यार नहीं था, एतबार नहीं था, कभी भी अली मजबूर हो के अपने बेटे का नाम अबू बकर नहीं रखता है। प्यार था तो रखा गया। दूसरा बेटा शहीद होता है, क्यों नहीं नाम लेते? जनाबे उमर इब्न अली, उमर इब्न अली। अगर कोई जबरदस्ती अल्लाह ना करे, वो मिसाल देते हैं ना कि जी उम्मे कुलसूम जबरदस्ती अमीरुल मोमिनीन थे तो ले ली थी,
اور جو جملے بولے جاتے ہیں مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں وہ جملے بولوں جو علی کی بیٹی کے بارے میں بولے گئے. کیا تھا؟ اگر کوئی آج زبردستی رشتہ لے جائے، ساری زندگی اس کا نام لینا گوارا کرتے ہو؟ نہیں کرتے. اگر ایسے ہی تھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو جناب علی المرتضیٰ نے اپنے اس بیٹے کا نام کیوں رکھا عمر؟ محبت تھی تو رکھا، پیار تھا تو رکھا، اعتبار تھا تو رکھا، وقار تھا تو رکھا، عمر معیار تھا تو بیٹے کا نام عمر رکھا. تیسرا بیٹا جناب عثمان ابن علی. کون ہے عثمان؟ پتہ ہے؟ میرے پیمبر کے ابو جان کے ساتھ جو جڑواں بہن پیدا ہوئی تھی نا جناب عبداللہ کی، یہ ان کے بیٹے ہیں. ایک ہی وطن سے ایک ہی مرتبہ بھائی اور بہن، اس ماں کے بیٹے جس کے اوپر پیار اتنا، معیار اتنا کہ آسمان کے فرشتے بھی جس کی حیا کریں، اور پیمبر نے اپنی حیا کی معیار بیٹی عظیم ہستی سیدہ رقیہ. تاریخ لکھتی ہے کہ اس وقت اتنا خوبصورت جوڑا کوئی اور نہیں تھا جنہوں نے 2 ہجرتیں کری. میرے محبوب نے اپنی عزت اور بیٹی، اگر بنی امیہ اتنا ہی غلط تھا، یہ جو چاچے تائے کے شریکے آپ بنا کے بیٹھے ہیں نا، اور ان میں وہ ثابت کر کے ان کو کرنا چاہتے ہیں جس کی ٹکے کی کوئی خدمت نہیں ہوتی، ان لوگوں کے بولتا ہے جنہوں نے جان بھی دی، عزت بھی دی، آبرو بھی دی، آباؤ اجداد قربان کیے، رشتے قربان کیے، پیسے قربان کیے، کاروبار قربان کیے، ٹائم لگائے، وقت لگائے، نکلے، لو لوہان ہوئے. جسم پہ کوئی ایسا انگ نہیں ہے جس انگ کے اوپر ہر جگہ پہ زخموں کے نشان نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیار ایسے ہی بن گیا تھا؟ یہ اعتبار ایسے ہی بن گیا تھا؟ ہاں ہاں، نام رکھے، 9 بیٹے شہید ہوتے ہیں. آپ کو کبھی اتفاق ہوا؟ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اٹھ کے جی وہ تو ماموں لگتا ہے. کوفے والے کا جنہ کا دفاع کرتے جو بہنوں ہی لگتے ہیں. نہیں نظر آتا کن کے پیچھے جنہوں نے میرے پیمبر کی آن کو بلا کے اعتماد دلا کے. مجھے صرف ایک شکوہ ہے، اور وہ شکوہ یہ ہے کہ بلاتے نہ، بلایا تھا تو پھر وفا نبھاتے. کوفہ سارا کٹ جاتا ہے، پھر جا کر کے میرے نبی کے کسی لال کی گردن تلک کسی کی تلوار پہنچتی یا نیزہ پہنچتا، الٹا لڑانے بیٹھ گئے ہو. بڑے معروف ہوئے جملے پاکستان میں کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے. کچھ نہیں رہا. بس جو ایک نے بولا بلا جھجک بولتے چلے گئے، الفاظ کی ویلیو نہ رہی. کسی کا خون ایمان کا معیار بن کے سامنے کھڑا ہے، اور جس انسان نے کبھی اپنا تھوک بھی کہیں فی سبیل اللہ اس کا خشک نہیں ہوا، وہ اٹھ کے ان ہستیوں پہ بولتا ہے تو پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی اولادوں کے نام رکھے تھے، ایک ساتھ ایک مکتب میں پڑھے تھے، ایک جگہ پہ رہے تھے. آپ کو کیا علم؟ 57 برس سیدنا حسین، 57 برس. اچھا پتا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کب ہوئی؟ باقی کوئی موسم کا اثر ہے یا کوئی انہوں نے کھوا پیا دیتا ہے؟ تھوڑا بہت پتا نہیں. کب ہوئی تھی شادی؟ 2 ہجری. پہلا بیٹا پیدا ہوا حسن 3 ہجری. جناب حسین پیدا ہوئے 4 ہجری. ٹھیک ہے. ہجرت کے 61ویں سال جا کر کے وہ وقوع ہوتا ہے. 61 میں سے 4 نکالیں کتنے بچے؟ 57. 57 سر جی 57 برس، 1-2 دن نہیں، 57 برس. میرے نبی کے گھرانے کو نوٹ کرو، پیمبر کے گھرانے کو، اہل بیت کو
کس نے سنبھالا ہے, کس نے پالا ہے, کس نے دوستیاں کی ہیں, کس نے وفا نبھائی ہے؟ میرے نبی کے یارانے نے, اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہاں مجھے آپ کے ساتھ تھوڑا پوری توجہ لینی ہے. 57 برس. مجھے صرف اتنا ایک جگہ دکھا دیں کہ حضرت حسین کا کسی نے بال پکڑ کے یوں کھینچا ہو یا توڑا ہو. 57 برس صحابہ میں رہے, میرے نبی کے یاروں میں رہے ہیں. ان کے جتنے نام تھے, نفقے تھے, دولت تھی, پیسہ تھا, ضروریات تھی, اگر میں سونے میں حساب کروں نا تو کتنے کلوؤں میں جاتا ہے کہ جو ماہانہ ان کے مشاہرے تھے. یہ عزت کون کر رہے تھے؟ میرے نبی کے یار, میرے نبی کے پیار, میرے نبی کے وقار, اور جن کے یہ اعتبار تھے, جن کے ہاتھوں میں پڑے. اہل بیت کے افراد کندھوں پہ چڑھے تو صحابہ کے ایک کندھے پہ ایک, دوسرے پہ دوسرا. کون تھے اٹھانے والے؟ صحابہ. انگلیاں پکڑنے والے صحابہ, سینے سے لگانے والے صحابہ, بیٹھ کے گلے لگانے والے صحابہ, ماتھے چومنے والے صحابہ, ہاتھوں پہ بوسے دینے والے صحابہ, عزت سے نام لینے والے صحابہ, حفاظتیں کرنے والے صحابہ. ایک ایک میرے نبی کے یار نے میرے نبی کی آل کے اوپر پہرے دے دیے. 57 برس میں کوئی ایک گزر پہنچی, ایک تکلیف پہنچی, لیکن ایک بیٹھ گیا جی, وہ فدق کا میٹر تھا. سر جی جس تناظر میں آپ نے اسے پیش کر لیا ہے نا, حساب ہونا ہے کل کو, اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے. جن لوگوں نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی لینا گلے میں 7 زمینوں کے توق پہننے کے برابر پیغمبر سے روایت کری, آپ کا خیال ہے کہ وہ بی بی کا حق کھا گئے تھے؟ اور یہی ان کی بس تھی. 22 لاکھ مربع میل پہ حکومتیں کرنے والے, 2 سپر پاوروں کی کمر توڑ دینے والے, وہ صرف ایک اس جاگیر کے اوپر آ کر کے ان کا سارا میٹر تو نے برابر کر کے رکھ دیا. آپ کو علم ہی نہیں ہے. یہ جاگیر ساری مل ملا کے اتنی کی نہیں تھی جتنی وہ میرے نبی کے اہل بیت کے اوپر خرچ کر رہے تھے, دے رہے تھے, لگا رہے تھے. کبھی یہ بھی حوالے پڑھو نا, کبھی ان کو بھی سنو, کبھی یہ بھی پوچھیے. لیکن کیا ہے, جو من میں آیا بس وہ لڑانے والا ماہر ہاتھ ہے, پیچھے لڑائے جا رہا ہے. اب بیچارے بچے کہتے ہیں جی ہاں یہ کچھ تو ہوگا نا, آخر یہ تو ہوگا نا جی, کچھ تو ہوا ہوگا, یہ ہوا ہوگا. سر جی بس یہی ہوا ہے. اگر اتنا ہی تھا تو صدیق اکبر 2.5 سال رہے, اپنی بیٹی عائشہ کے نام کتنا لگوایا؟ روکا تھا نا. جناب عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بیٹی حفصہ کے نام کتنا کچھ لگوایا, وہ جاگیر بیٹی حفصہ کو دے گئے. سر جی جناب عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنی اولادوں کو دے گئے. جب جناب علی المرتضیٰ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جاگیر تو وہی پڑی تھی, انہی کے پاس تھی. کیا کیا تھا یہ کیوں نہیں بیان ہوتا؟ کہتے ہیں نا مثال اس لیول کی نہیں ہے لیکن بات سمجھ آ جائے گی. بلاول بھٹو اگر کہے کہ میری اماں کو انصاف نہیں ملا, کہہ سکتا ہے نا, بچہ ہے. اور اگر کوئی پوچھ لے کہ کس سے انصاف لینا تھا, تیرے اپنے ابا کی پوری 5 سال حکومت رہی ہے, صدارت پوری کر کے دیا ہے, انصاف تب بنتا تھا کہ نہیں؟ اگر مان لیا آپ نے جو جو کر کے دکھایا وہ سب غلط تھے, معاذ اللہ تیرے لفظوں کے مطابق وہ ناجائز کر گئے تھے, دشمنیاں پال گئے تھے, جناب علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں جب آیا تب بھی اس کو اس طرف لے آیا. لیکن نہیں, پتہ ہے وفادار کن کو دکھایا جا رہا ہے؟ کوئی نہیں بولے گا, سارے جملے نقطے اٹھے گئے. اچھا میں پوچھ لوں نا کہ اہل بیت میں کون کون ہے؟ کہتے ہیں جی آل عقیل. آل عقیل, عقیل کون ہے؟ بیٹے ہیں جناب ابو طالب کے, بڑے بھائی ہیں جناب علی کے. ماشاءاللہ 31 بچے تھے ان کے, 31 بچے.
ایک روایت کے مطابق 21 بیٹے، ایک کے مطابق 20، 10 یا 11 بیٹیاں. خلافت راشدہ ہے، جناب علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سگا بھائی چل کے آیا ہے. کوئی یہ بیان کیوں نہیں کرتا کہ اس عقیل کی کنیت کیا تھی؟ ابو یزید، بڑے بیٹے کا نام یزید ہے، بڑے بیٹے کا نام یزید ہے. اور اگر اس بحث کو لے کے چلوں تو ایک لمبی بات ہے کہ اس وقوع کے بعد، 61 کے واقعہ کے بعد، اگر معاملہ ایسے ہی ہوتا جیسے آپ بیان کر رہے ہیں تو سینکڑوں لوگوں نے اپنے بچوں کے نام یزید کیوں رکھے؟ جو آپ کے منہ میں آیا آپ نے بولا، وہ جانتے تھے کہ یہ کام کرنے والے ایرانی النسل، مجوسی النسل، کوفی لا یوفی ہیں. وگرنہ کم از کم شاعر تو چپ نہیں کرتا، میڈیا چپ کرتا. واقعہ بہاولپور ہوا، نتائج سامنے آئیں گے، آ رہے ہیں. یہاں کے میڈیا چپ ہے. آپ کے لاہور کے شہر کے ایک مدرسے کا ایک بزرگ کا وقوع ہوا تھا، ماشاءاللہ پوری دنیا کے میڈیا نے اٹھایا. بوڑھے تھے، بوڑھا سمجھ کے معافی دے دیتے، چل یار بزرگ نے بڑی ہمت دے، لیکن نہیں. دوسری طرف وقوع مدرسے میں ہو تو پوری دنیا چیخے، کسی اپنوں میں یونیورسٹیوں میں ہو تو چپ ہو جائیں. سر جی شاعر اس دور کا میڈیا تھا، چپ نہیں کرتا تھا. جتنا اس وقوع کو بیان بڑھا چڑھا کے 100 سال بعد ابھی مخلف کی جعلی جھوٹی روایتیں آئیں، اٹھائی گئی، بیان کری گئی. آنکھوں دیکھے وقوع 100 سال کے بعد آنے والے نے بیان کرے. پھر جا کر کے بھی نوحے شروع ہوئے. مرثیے پہلے کہاں گئے تھے؟ مرثیے لکھے نہیں جاتے تھے، نوحے نہیں تھے. لیکن سب جانتے تھے کہ میرے نبی کے آل کے ساتھ دھوکہ کر کے 57 برس جن میں رہے ہیں اور پورے 60 ہجری تلک جن کا بال بھی کا نہیں ہوا، ان کو صرف 10 دن تو کیا 3 دن نہیں سنبھال سکے. مان لیا. اور یہاں جملہ یاد رکھیے، ہماری وفا اور پیار نبی کے گھرانے اور یارانے سے ہے، میرے نبی کے آل کے قاتلوں سے نہیں ہے. دھوکے باز ہے وہ بندہ جو کل کو بولے، انگلی اٹھائے، فلاں یزیدی، فلاں یزیدی، فلاں یزیدی. میرا وہ رشتے میں کچھ نہیں لگتا. کسی مسلمان کو آج پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں ایک بھی مومن ایسا نہیں ہے جو سنی ہو اور وہ یہ کہے کہ جناب حسین کے ساتھ جو ہوا ہے اچھا ہوا ہے. ایسا کوئی نہیں ہے. ہم قاتلوں کے ساتھ نہیں ہیں، آل پیمبر کے ساتھ ہیں. مگر ہمارا یہ مطالبہ کل بھی تھا، مطالبہ آج بھی ہے کہ اصل قاتلوں کو چھپاؤ نا. آج کل میڈیا میں ابتدائی FIR کے اندر جو بیسک چیزیں آتی ہیں، شو کچھ اور کیا جاتا ہے، جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے نکلتا کچھ اور ہے. ساری دنیا بھی مل کے قاتل چھپا لو. قریب ہے یارو روز معاشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا. سارے بھی مل کے پوری دنیا یزید کا دفاع کرنے لگ جائے، اگر وہ ملوث ہے اللہ کی نظروں میں نہیں چھپے گا، وہ عدالت ہے. اور اگر وہ ملوث نہیں ہے، ساری دنیا بھی مل کے گالی بنا دے، اللہ کے ہاں عدل ہے. تیری میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہے، جو سچی اور جھوٹی جو مرضی اڑا دی گئی. اور ساری دنیا مل کے چھپا لے کوفیوں کو، چھپا لے. عقل مند ہیں آپ، بلایا گیا ہے، مہمان ہیں. بنیامین صاحب تشریف لائے ہیں، شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، یوسف سرور صاحب ہو کے گئے. میں یہاں اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو پہلی انگلی کن پہ اٹھے گی؟ جنہوں نے بلایا ہوتا ہے. کیوں اتنی سیکیورٹیاں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں؟ کیوں آگے پیچھے ہوتے ہیں؟ آپ سے تو ایک سفیر حسین نہ سنبھالا گیا. ابھی تو حسین نہیں پہنچے تھے. وہ جی یزید کے خط و کتابت آنا جانا، ہاں وہ نیٹ کا دور تھا نا، جدن سروس بند ہوتی ہے کنے کے نیٹ پہ میسج بھیج دیتے. نہ کوئی سروس تھی، نہ ایسے معاملے تھے، نہ کوئی میسجنگ تھی، نہ کوئی وہاں یہ فون تھے کہ ادھر سے ایسے کر دو اور لائیو دکھایا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یہاں بیٹھے ہیں مسجد کے اندر، جا رہا ہے نا لائیو، ورلڈ میں جا رہا ہے.
وہاں یہ تھا جغرافیہ پڑھنے والوں صرف جغرافیے کو لے کے انصاف کے ساتھ بیٹھ جاؤ. مکے سے جب سیدنا حسین روانہ ہوتے ہیں اور جب یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے تیز ترین سواری دوڑا دو, مجھے صرف دمشق پہنچا کے دکھاؤ. ایسے نہیں علامہ احسان علیہ ظہیر رحمت اللہ علیہ بڑے دبنگ لب لہجے میں کہا کرتے تھے کہ یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے جس کو اتنا بڑا چڑھا کے اور اپنے آپ کو چھپا لیا گیا اور اپنے یاروں کو چھپا لیا. چھپاؤ نا, کیسے چھپاتے ہو؟ کہاں ہے نبی سے پیار کرنے والے اہل بیت کے؟ حضرت علی کی شہادت شام سے ہوئی. سبائی ٹولہ فیا باغیہ سبائی, میرے پیغمبر کے عمر کے قاتل وہ مجوسی اور ایرانی کیوں دباتے ہو؟ جناب عثمان کو قرآن پہ شہید کرنے والے سبائی ٹولہ فیا باغیہ کیوں کرتے ہو چینج؟ یہ ساری چیزیں جن کو کہہ رہے ہیں ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا, خود حدیث میں پڑھ کے سناتے ہو. میرے اس بیٹے کے ہاتھ کے اوپر 2 عظیم مسلمانوں کی جماعتوں کے اندر سنو, پیغمبر 2 عظیم اپنی جماعتیں گنے, امت مسلمہ گنے, ان کی سلو کو اپریشیٹ کریں اور دیں. اور آپ اٹھ کے جو من میں آئے, حضرت علی کا قاتل کون؟ کوفی نہیں, مجوسی نہیں, ایرانی نہیں, اپنے شہر کا نام آ رہا ہے. کیا پیار ہے, کیا رشتہ داری ہے ایران سے, کیا محبت ہے مجوسیوں سے جنہوں نے میرے پیغمبر کے خانوادے کو بلا کے بے رحم و کرم چھوڑا. جناب حسن کو کس نے خنجر مارے تھے؟ شامیوں نے. سر جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, شامیوں نے. خیمے پہ حملے کس نے کیے تھے؟ لوٹ مار کس نے ڈالی تھی؟ جائے نماز کس نے کھینچے تھے؟ گھوڑے سے نیچے کس نے گرایا تھا؟ اور جب انہوں نے پیغمبر کی اس خوشخبری کے مطابق, آپ ذرا کبھی اپنے باپ کے قاتل سے سنو تو کیجیے, دیکھا کہ میرے باپ کے قاتل بھی یہ میرے اوپر بھی حملے ہی نہیں کرے. پھر جا کر کے سلو کی ہے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, اور تب انہیں کوفیوں نے, لایوفیوں نے کیا بولا تھا؟ میں وہ جملے نہیں بول سکتا پیغمبر کی آل کے بارے میں, جناب حسن کے بارے میں. تو نے مسلمانوں کے چہرے سیاہ کر دیے. یا مسود وجوہ المسلمین, یہ پیار ہو رہا ہے, یہ عزت دی جا رہی ہے. اور آخری گزارش, چلے آپ کے پاس بلائے گئے وہ آ گئے, اتنی معافی دے دیتے کہ جب وہ روٹ بدل گئے تھے. جغرافیہ پڑھیے ذرا, کس لیے رکھا ہے؟ مجھے بلایا گیا تھا لاہور, میرا آج ٹائم کہاں ہے لاہور. پتا چلے جی میں شیخو پورے تو اتر کے پریموں کے سیدھا گجران لے چھوڑ گئے. پروفیسر صاحب کہنا دی ٹیم پوچھے گی نہیں کہ لاہور آمر روڈ دیکھتے ہوئے تسی کتے پھر دے. میں کہا جی اس ویلے میں شیخو پورا روڈ تے, کوئی چوک شوق دسو, چوک بھی دسا. کوفہ کہاں ہے؟ اور یہ صحرا کے اندر جا کر کے 30-32 کلومیٹر. کربلا کہاں ہے؟ کچھ تو ہوا ہے جو وہ روٹ چینج کر گئے ہیں کہ جنہوں نے چچا کے بیٹے کو بھی نہیں, میرے سفیر کو بھی نہیں, کسی کا پہرا نہیں دیا, سب گھروں میں چھپ گئے. آج پیچھے کون بھاگے تھے؟ پکڑا کنہوں نے تھا؟ ادھر تو ابھی اطلاع پہنچ نہیں تھی. آپ تو ایسے خط و کتابت کر رہے ہیں جیسے وہ میسجنگ ہو رہی ہے, جیسے وہ لائیو چیٹ ہو رہی ہے, ویڈیو کالز ہو رہی ہیں. ایسا کچھ نہیں تھا جناب. گھوڑا جاتا تھا, گھوڑا آتا تھا, خط آتا تھا, ڈاک دوڑ اسکولوں کالجوں میں آج بھی ہوتی ہے. پھر جا کر کے کہیں ایک کو ملتا تھا تو دوسرے تک خبر کچھ لکھا جاتا تھا, کچھ سوچا جاتا تھا, کچھ حکمت عملی طے ہوتی تھی, کام ہوتے تھے. آپ تو یوں ایسے جیسے خطیب نے جھرلو چلایا اور ذاکر نے آپ نے سمجھ لیا وہی ہوا. مجھے چھوٹی سی مثال دے, پیاسے فوت ہو گئے. میرے نبی نے جس دن روزہ رکھا ہے نا, اہل الحدیث کو آپ روزے میں دیکھیں گے, سنیوں کو روزے میں دیکھیں گے. کیا خیال ہے؟ اور یہاں میں وہ جملہ بھول نہیں جاؤں, پھر کہہ دوں, پوری روئے زمین پہ اہل بیت کا قاتل نہ کوئی آج کا وہابی ہے, نہ دیوبندی ہے, نہ بریلوی ہے, نہ آج کا شیعہ ہے.
कौन थे? उस दौर के थे वो, वही थे जो थे, हम नहीं थे। आपस में क्यों लड़ रहे हो? लड़ाया क्यों जा रहा है? पूरे साल में सबसे ज्यादा अमने अम्मा के ऊपर सरमाया मुहर्रम में क्यों लगाना पड़ता है? वजह क्या है? कौन है ये जो करता है? पता नहीं। कीजिए इन्वेस्टिगेट, कीजिए पता। ये एक भी इनमें कातिल नहीं है, फिर इनको मुलव्वस क्यों किया जाए? हम बरी जिम्मा है उन तमाम कातिलों से, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जो अहले बैत का खून वहां करबला में बहा रहे हैं, वो कोई भी हो, वो हमारा रिश्तेदार नहीं, हमारा उससे कोई प्यार नहीं है। यजीद है या कूफे वाला है, लेकिन सवाल तो बनता है, पूछिए जरा। पानी नहीं सी ना दिता उन्होंने रख लिया सर जी, एक एक जग भर के भी तुम कूफे को रोड़न शुरू कर देते ना, तो जिन्नी आबादी सी करबला तक पानी रेत के अंदर, मैंने रेत के टीलों के अंदर पानी लगाए हैं। सहरा और चोलिस्तान के अंदर मेरा जाती अपना तजर्बा है, नलकों से, पंपों से, कुओं से, ये जो खुइयां होती थी उनसे बोके भर भर के। आप वो हजारों की आबादी कहां चली गई थी? एक एक मशकीजा भर के लाते, एक एक जग लेके आते, एक एक डोल भर के लाते, चारों तरफ लाइनें लगा देते। 30,000 बंदा ही कम से कम दायरे बना के खड़ा हो जाता, ते मेरे नबी दे प्यार और अहले बैत दा एतबार ते भरम ते रहिंदा ना कि सद्या सी सदन वाले ने। किन्ने शहीद होए जड़े बुलाने वाले से? सर जी नहीं, ये बहुत बड़ी गेम है। लड़ गया छीदा ते मीदा, लड़ाने वाले सुरखरू हो गए, न किसी के तीर का रुख उधर। सिफ्फीन में, जमल में, माबाद में, नहरवान में, और ये जितने उस वक्त के खारजी, मेरे नबी के असहाब के दुश्मन, अहले बैत के दुश्मन, कहां थे? वहीं पे तो थे। क्यों नहीं देते एड्रेस? क्यों नहीं देते पता? अमीर मुआविया सिर्फ इस वजह से बुरे हो गए कि वो कहते थे कि किसास ले लो। अमीर मुआविया बुरा इसलिए लगता है कि कहते थे कि उस्मान के खून का किसास ले लीजिए। जनाब अली अल मुर्तजा भी कहते थे बनता है। सिर्फ इज्तिहाद इस बात पे था कि फौरी या ठहर के। आपने इतना उसको किया, इनू फड़ो सब तो पहले एक किसास की गल करता सी। सर जी, जिस दिन अदल के साथ, इंसाफ के साथ, कंपैरेटिव स्टडी करके हकायक तक, गहराई तक जाओगे, जहरी बयानात पे नहीं, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि नबी के याराने के अंदर, अभी मैंने वो रिश्तेदारियां नहीं गिनवाई, मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है। जो सिद्दीक अकबर के साथ अहले बैत की रिश्तेदारियां हैं, जो जनाब उमर के साथ अहले बैत की रिश्तेदारियां हैं, और जो बनी उमैया के साथ बनी हाशिम की रिश्तेदारियां हैं, जो जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बेटियां ऐसे दे दी जाती हैं। और मजे की बात है, हजरत अबू बकर सिद्दीक के खानदान से जो 6 बड़े रिश्ते हैं, 6 के 6 बेटियां खानदान सिद्दीकी की हैं, और बेटे जो हैं वो खानदान अलवी के, बनु हाशिम के। क्यों? सर जी, बेटियां बसा औकात जबरदस्ती ब्याह दी जाती है, मान लेते, तोड़ती हैं, लेकिन जब रिश्ते प्यार और एतबार के हों तो फिर वही ढूंढे जाते हैं जहां इज्जत भी हो, आबरू भी हो, वकार भी हो, तालीम भी हो, तरबियत भी हो, हुस्न भी हो, जमाल भी हो, जलाल भी हो, कमाल भी हो, रिफत भी हो। ये सारी चीजें थी तो बनी हाशिम के 6 बड़े खानदानी नामी गिरामी नौजवानों में जनाब अबू बकर सिद्दीक के घराने से रिश्ते लिए। ऐसे नहीं रिश्ते ले लिए जाते। खैर, जो मर्जी कर लो, 12 इमाम साबित करने मुश्किल हो जाते हैं बेचारे, इधर उधर पता नहीं किधर करते रहते हैं। जब तक खानदान सिद्दीक और दोरे बाप, माँ की तरफ से, बाप की तरफ से भी, उम्मे फरमा जब जाते हैं तो कहते नहीं 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 नहीं, ये वो बच्चा है जड़ा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है किदा सी जी, उन्हां च नफरत सी ते जिन्हां नाल नफरत होवे उन्हां दे बच्चे पाली दे नहीं हुंदे। और फिर जब शहजादियां आती हैं तो जनाबे हुसैन को कौन दे रहे हैं? जनाबे उमर। 2 शहजादियां उन्होंने एक अपने बेटे हुसैन को दी तो दूसरे मोहम्मद बिन अबी बकर को दी। क्यों? दुश्मनी बड़ी सी असली दे सकती, फिर औलादें पैदा हुई, फिर आगे रिश्ते चले, फिर जा करके माशाल्लाह 5वां इमाम पैदा। उन्होंने लोगों ने कहा सादक है तो सारे मनी फिरते हैं, जाफर सादक है।
ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਿੱਦੀਕ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਮਿਆਰ ਦੇਖੋ, अल्लाह समझ दे दे इंशाअल्लाह। जिस दिन दलील के साथ यक तरफा डंडियां नहीं, धोखे नहीं, अल्फाज की जगलरी नहीं, अहादीस और आयात के साथ खिलवाड़ नहीं, हकीकत की तरफ दुनिया। और यही एतदाल भरा मनहज अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस और हमारे असलाफ का रहा है, बड़ों का रहा है, अहलुस सुन्नह वल जमा का रहा है। अल्लाह इसी पे जिंदा रखे, इसी पे कायम रखे। मैं एक बार फिर कह दूं, हमारी मोहब्बत पैगंबर के याराने और पैगंबर के घराने से ईमान की बेस पे है। जो उनका दुश्मन है वो हमारा दोस्त नहीं, वो हमारा भी दुश्मन, और जो उनका दोस्त है वो हमारा भी दोस्त। अकूल कौली हादा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।